علامہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی الگ سے کیا آغاز ہوتا ہے پہلی وحی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی خاص رحمتوں برکتوں کو ہم پر نازل فرمائے اور جو جنت کے دروازے ہم پہ کھلے وہ ہمیشہ کے لیے کشادہ فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اب جب ہم قرآن کرتے ہیں، میں ابتدا میں ایک پوائنٹ یہ بیان کروں گا کہ قیامت تک اگر کوئی ہم سے غیر مسلم یہ سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو کفار مشرک موجود تھے، آپ کی رسالت کے منکر تھے، آپ نے انہیں ظاہری طور پر بہت سے معجزات بتائے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اگر اب اس زمانے میں ہم سے کوئی کہے آپ کے نبی کا کیا معجزہ ہے، سچائی کا دلیل، تو ہم انہیں قرآن مجید پیش کریں گے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو رسول خدا کے اس ابدی معجزے کے ساتھ ایک اہم تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اب جب ہم قرآن مجید کی پہلی وحی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو اکثر علماء کی رائے ہے وہ یہی کہ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے نازل ہوئیں، اس لیے کہ ہم اعلان بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ دیکھ لیں تو وہ 40 سال تک اپنے کردار کو منواتے رہے کہ جہاں قدم قدم پر گناہ تھے، جہاں ہر طرف آلودگیاں تھیں، وہاں آپ نے اپنے کردار کو منوایا۔ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا امین کوئی نہیں، ان سے بڑا عفیف با کردار کوئی نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور پھر جو پہلی وحی نازل آئی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ اقرا، یعنی گویا یہ ایک علمی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات میں جس مقصد کے لیے بعثت ہو رہی ہے وہ علمی تحریک ہے۔ اور پھر آپ پڑھیے، کیا پڑھیے کہ یہ جو چند صفحے پہ لکیریں ہیں وہ پڑھیے نہیں، یہ جو کھلی ہوئی کائنات کی کتاب ہے یہ پڑھنی ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ کس کے نام سے پڑھنا ہے، جو تمہارا رب ہے۔ رب کون ہوگا؟ جو تمہارا خالق ہوگا۔ یعنی اللہ نے یہ کہہ دیا جب کائنات کی ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے تو وہیں پہ کہہ دیا تم نے خلاقیت کی بھی کتاب کو پڑھنا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اگر اپنے نفس کو پہچان لوگے تو گویا اپنے رب کو پہچان لوگے۔ اللہ نے چونکہ فوراً دوسری آیت میں کہا کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی انسان کی سوچ کو ہلا دیا گیا کہ یعنی تم نے اپنے عقل اور فکر کے تحت یہ سارے زینے طے کرنے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی سے پہلے جیسا کہ روایات موجود ہیں کہ آپ غار میں چلے جایا کرتے کہ ایک ایک مہینہ بھی آپ غار حرا میں تشریف فرما رہتے اور وہاں پر عبادت پروردگار کرتے۔ بلکہ یہ تو جو خانوادہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کعبہ کے متولی بھی تھے، آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے بارے میں بھی روایات ہے کہ آپ اسی غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے عبادت پروردگار کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے تو اسی دوران اب کچھ روایات جو ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اور کچھ میں ہے 27 رجب کی بھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ہمارے تمام جو ناظرین ہیں وہ خود بھی تحقیق فرما سکتے ہیں۔ احسن اویس صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ جو پہلی وحی کا واقعہ ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل کہ یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے ذرا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارک ساتھ اور یہ سما کی خوبصورت جو ٹرانسمیشن ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اور بڑا ہی اہم و کریٹیکل ٹاپک ہے کہ آپ جب نے لکھا، میں براہ راست اس بات کو شروع کرنے سے قبل 2 چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہیں اور دونوں کو ہی وحی کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک وحی مطلوع ہے، جس وحی کو تلاوت کیا جاتا ہے وہ قرآن ہے، صحیح، اس کا بھی اوریجن اور اس کا بھی مصدر زبان مصطفیٰ ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، وہ تاجدار کائنات کے الفاظ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اوریجن بھی زبان مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ تعین کر دوں کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی دلیل
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मसलन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने और बयान किया कि ये अल्फाज हैं और फरमाया ये कुरान है। ये जो हुजूर ने फरमाया ये कुरान है, ये हदीस है। हदीस की असल से कुरान का महफूज होना साबित होता है। एक नुक्ता तो ये मैं बता दूं। दूसरी बात यह है कि मुफस्सिरीन की आरा पर बात हो रही है। मुफस्सिरीन की आरा के साथ साथ मुहद्दिसीन की आरा के साथ साथ देखा जाता है कि अक्सरियत 1400 साल से उम्मत ने किस चीज़ को दर्जा सेहत पर कबूल किया है और जिस पर ज़्यादा इजमा इकट्ठा हुआ है। ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम क्रिटिकली हो जाते हैं कि हदीस के हवाले से जब क्रिटिकल हो जाते हैं कि पता नहीं हदीस सही तरीके से मौजूद हुई ना हुई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कहकर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की बात की है, इस तरह अल्फाज़े रसूल भी जिक्र हैं। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का भी एहतमाम फरमाया है और उसकी हिफाजत के लिए दुनिया के अंदर एक ऐसा नॉलेज पूरी दुनिया के सामने आया कि 5 लाख लोगों की बायोग्राफी वो अस्मा और रिजाल की सूरत में आई है। इसलिए ये, और अगली बात कि फुला आयत फुला आयत फुला आयत, ये नई बात नहीं है। यही मुफस्सिरीन के अंदर एक आयत के ऊपर वो मुख्तलिफ सहाबा पर भी आते हैं कि इस सहाबी के बारे में आई, कोई कहता है इस सहाबी के बारे में आई, फिर उस पर ताकीद की जाती है कि इसमें इजमा और ज्यादा जमा किस पर है। गोया तहकीक की बहुत ज़रूरत है हर मामले में। ज़रूरत, उसी ज़रूरत के पेश नज़र मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो हदीस मुक़द्दसा कि इस बयान के हवाले से कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी है, सूरह फातिहा है या सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, तो मैं उस पर इजमाए उम्मत पर काम हो चुका है जी। जिसको तहकीक करके ज़ुब्दा कहते हैं मक्खन को। वो मक्खन उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने 1400 साल से हमारे सामने जमा कर दिया है और उस रोशनी के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के ऊपर हमारा उस पर एतमाद है कि यही पहली वही के ऊपर बात हुई है। फ़तरत वही के बाद क्या हुआ वो एक अलहदा फिर सूरह वद्दुहा की आयतों के हवाले से आता है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब जब से तेरे रब ने तुझे अपना हबीब बनाया है न कभी तुझे छोड़ा है न कभी तुझसे नाराज़ हुआ है। ये अंसर। अब मैं आता हूँ उस मजमून की तरफ जिसकी तरफ हमारे साहब ने उसकी वो बात की कि मुकालमा क्या हुआ था गारे हिरा के अंदर जब हुजूर तशरीफ़ फरमा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत के साथ तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने आकर फरमाया कि इक़रा पढ़िए। अब इसका माना आगे हुजूर जो बुखारी में मुस्लिम में चीज़ें आती हैं मा आना बिकारी, इसका तर्जमा ये किया जाए मेरे नज़दीक इसमें गुंजाइश मौजूद है। कुछ तर्जमा ये है कि मैं पढ़ना नहीं जानता। ऐसा नहीं। अब ये अगर सवाल ज़हन में आ जाए तो मैं उस सवाल का जवाब कुरान की आयत से देता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो फ़ौक़ियत मिली वो इल्म की वजह से मिली थी। वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा कहकर मिली थी। बिल्कुल। और जिब्राइल अमीन भी बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। प्रोफेसर अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी इस बात के ऊपर इत्तफाक करते हैं उम्मत का इजमा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। बात को शुरू करने से पहले मैं इसी बात को अल्लामा हसन की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बुखारी शरीफ में किताब बदिल वही बुखारी शरीफ का आगाज़ होता है, हदीस नंबर 3 स्टार्ट होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है कि कैसे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के ऊपर पहली वही आती है। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये पूरी एक रिवायत बेसिकली ये उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भांजे हैं आपके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने ये सवाल किया तो फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने इसके ऊपर पूरी तफसील दी। ये बुखारी शरीफ की तीसरी रिवायत है और इस रिवायत में बितफसील, और मैं समझता हूँ कि बुखारी के रिजाल जो हैं हदीस शरीफ के, यानी जिन रिजाल ने, जिन रावियों ने जिनसे रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ली है, कोई इस दर्जे का रावी और इस दर्जे के जो रिवायत और उसके अंदर जो सुपरलेटिव किस्म की रिवायत लेके आए हैं, इस जैसा एजाज़ किसी के पास है तो वो लेके आए, अव्वल तो है ही नहीं। आप देखें कि मैं इस बात को कंप्लीट करने से पहले एक ये बात समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात से पहले भी बहुत से मुस्लिहीन और रिफॉर्मर्स इस दुनिया में आए हैं। उनमें से आसमानी जो सिलसिले हैं वही के उनके रिफॉर्मर्स भी थे, अंबिया भी थे अल्लाह ताला के, और कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो मैन मेड मज़ाहिब के जो आप कह लें कि रिफॉर्मर्स थे। सही। उनमें जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम
اور ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ زرتشت یا زرتشت جن کو ہم کہتے ہیں کہ گویا یہ بھی اس کے بارے میں بھی ایسے اثرات ملتے ہیں کہ یہ الہامی مذہب تھا، پارسیت جو بعد میں تو یہ آتش پرستی کے اوپر چلے گئے. تو بہر صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گوتم بدھا ہوں، وہ رام ہوں، گھنومان ہوں، وہ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان تمام تر کے جو تعلیمات کے سلسلے ہیں ان کو اپنی قوموں تک آگے منتقل ہونے میں وہ اعزاز انکلوڈنگ وحی کے سلسلے اور وہ سلسلے جو مین میڈ ہیں، ان تمام سلسلوں کو وہ اعزاز نہیں ملا ہے کہ جو اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ لاکھوں راویوں کے حالات اس امت کے محدثین نے جمع کیے ہیں اور ایسے کرٹیسائز کر کے جمع کیے ہیں کہ جن کی دیانت، ان کے علمی لیاقت، ان کی بصیرت، وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کس علاقے میں پیدا ہوا، کس علاقے میں فوت ہوا، اور یہ حدیث جو اس نے نقل کی ہے آیا یہ اس نے جس سے نقل کر رہا ہے اس سے سنی بھی ہے کہ نہیں سنی ہے، آیا جب اس نے سنی تب اس کی ملاقات ثابت بھی ہے کہ نہیں. ایسا معیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے. تو یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، فرشتے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھتا نہیں ہوں. تو مطلب بڑی احتیاط سے بھی اگر ہم کہیں ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے کے ساتھ یوں جو ہے وہ حق کیا اور اگین کہا کہ آپ اقرا پڑھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، دوسری مرتبہ کہا. پھر تھرڈ ٹائم یہی ہوا تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بازو میں لے کے اس سختی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کیا کہ گویا لگتا تھا کہ جیسے بہت جو ہے وہ مشکل آن پڑی ہے. تو قریب تھا کہ مطلب یعنی دم گھٹنے لگ جاتا، تو یعنی اتنا شدید آپ کو بھینچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جب ارسلنی، جب جناب جبریل نے مجھے چھوڑا تو میری زبان کے اوپر وہ جملے جاری ہو گئے جو جناب جبریل امین پڑھانا چاہ رہے تھے، اور وہ جملے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ پہلی 5 آیات جو سورۃ العلق کی ہیں یہ پہلی وحی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پہلی وحی ہے، جیسے زریاب ہاشمی صاحب نے یہ یہاں پہ ایک بات کی کہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. اس پہ ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک اوتھینٹک روایت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے بعد فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے آنے کے بعد اب کس چیز کی اور ضرورت ہے کہ جس اتنی سپرلیٹو قسم کی روایات ہیں. اچھا ہاں، اس چیز کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے. حنفی عالم ہیں مولانا گوہر الرحمان، ان کی کتاب تعلیم جو ہے وہ ابھی نام میرے سے سکپ ہو گیا، ابھی میں اس کا ریفرنس ابھی بھی ایک جگہ دے رہا تھا، علوم القرآن مولانا گوہر الرحمان کی، اس کے اوپر انہوں نے ہم نے اس کو پی ایچ ڈی کے اندر لفظ لفظ پڑھا اس کو، تو وہ پوری تفصیل سے اس کے اندر انہوں نے بحث کی اس کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ابتدائی وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہی ہے. اب بات سمجھ آتی ہے کہ فترۃ الوحی کا دورانیہ جو ہے وہ کتنا ہے. وہ بعض علماء نے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جناب احسن صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیا حدیث ہی اوتھینٹک ہے. تو ہم زریاب صاحب کے پوائنٹ کی طرف جی میں